پچھلے ہی ہفتے ایک دوست سے ایک بات ہوئی تو میں نے ان سے بالکل دوستانہ ماحول میں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوئے بات آگے چل رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ایک صدی سے پچھلی پوری صدی جو تھی وہ ان دو باتوں کے اوپر گزری ہے، ہماری احمدیوں کی اور دوسرا وہ طبقہ جو مسلمان تھے مگر احمدی نہیں تھے۔ دو بنیادی پوائنٹس تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں ہیں، نہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں از روئے قرآن اور از روئے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماخذ موجود ہیں ان کی تفصیلی چھان بین اور ان پہ تفصیلی محاکمے کے بعد احادیث بھی اس میں شامل ہیں، ائمہ کے اقوال بھی شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یکجائی نظر سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اور دوسرا، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ صداقت حضرت مسیح موعود اس کا ایک جملے میں ٹائٹل ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں بہت بچپنے میں ہمارے یہ باقاعدہ جو تقریری مقابلہ جات ہوا کرتے تھے جماعتی انتظام کے، ذیلی تنظیموں کے، اس میں یہ موضوعات ہوتے تھے: وفات مسیح اور صداقت حضرت مسیح موعود۔ طے شدہ بات ہے کہ ایک طرف والا طبقہ یہ بات کرتا آیا، وہ اپنے دلائل پیش کرتا رہا، انہوں نے مناظرے بھی کیے، انہوں نے گفتگویں بھی کیں، انہوں نے اپنے موقف پہ احادیث بھی پیش کیں، انہوں نے قرآن شریف سے بھی استنباط کیے، ہر سطح پہ اور ہر لیول پہ یہ گفتگو ہو چکی، اور اس گفتگو کا آغاز بانی جماعت احمدیہ سے ہو چکا تھا، بلکہ انہوں نے ہی یہ اس مکالمے کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی وقت اس کی مخالفت کی بھی بنیاد پڑ گئی تھی، اور اسی زمانے میں اختلاف کرنے اور موقف پیش کرنے کے آداب اور اطوار اور اس کی شائستگی کے معیارات بھی طے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورا تسلسل کے ساتھ ایک صدی گزری، لیکن بنیاد وہی دو باتیں تھیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں تو باقی ساری گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے۔ کون مرزا غلام احمد قادیانی، کیا ان کی حیثیت، کیا ان کے خلفاء، کیا جماعت احمدیہ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، جس طرح کے عامت الناس کے دماغوں میں مولوی نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ان کی مخالفت میں یہ گھول کے ان کی سماعتوں میں یہ بات ڈالی ہے، وداؤٹ آرگومنٹ ڈالی ہے۔ ابھی بھی ان کمنٹس میں بھی ایک صاحب نے ترجمہ اپنی طرف سے قرآن شریف کا کر کے لکھا کہ اے عیسیٰ، میں نے تجھے پورا لے لی، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ والی بات، اور تجھے میں نے اپنی آسمان پر اٹھا لیا۔ خدا کے بندو، یہی تو آپ لوگوں کے اہل علم نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا جو ترجمہ ہے توفی کا، وہ پورا لے لینا، بھر لینا، اور دوسری جگہ پہ بھی جہاں آیا تھا، یہ آپ کے عامت الناس سے لے کے اہل علم تک جانتے ہیں کہ اگر توفی کا فاعل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہو، اور جس کے اوپر یہ فعل وارد ہو رہا ہو وہ انسان ہو، تو اس کا ترجمہ سوائے ممات کے، سوائے وفات کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر بہت علمی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، پچھلی پوری صدی اسی پہ گزری ہے۔ اب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہے۔ یہ میں اپنے ان دوست سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو پچھلی صدی تھی جس میں ان دو موقف جو تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور حضرت بانی جماعت احمدیہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، ان دو کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اس صدی میں ہمیں اس آؤٹ کم کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس آؤٹ کم کے روشنی میں ہمیں معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، بات کرنی ہے، اور اپنی پرسنل لائف میں ان دو باتوں کو سمجھ جانے کے نتیجہ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے بنی نوع انسان کو۔
وہ جو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بٹھا رہے ہیں اور جو بانی جماعت احمدیہ کو ان کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، وہ اب اس صدی میں جب ہم سے مکالمے کی فضا میں داخل ہوں گے تو ان کو اپنے معاشرتی اطوار، اپنے سوشل ایتھکس اور اپنی روزمرہ کی نشست و برخاست اور اپنے قول اور فعل سے یہ بتانا ہے کہ اچھا آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پر چڑھ کے، اٹھا لیا ہے ان کو آپ کے بقول اللہ تعالیٰ نے آسمان پر، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں آپ کے بقول۔ اس کے نتیجے میں جو آپ نے انسانیت کے سامنے اپنا سوشل پرسونا پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے $100 ملین کویسچن اس وقت، کہ آپ نے اس عقیدے کے ساتھ 100 سال گزارے ہیں نا ہمارے سامنے، اور ہمارے ساتھ بحث کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ گالیاں دیتے ہوئے، ہمیں متہم کرتے ہوئے، ہمیں جھوٹا کہتے ہوئے، ہمارے انسانی حقوق کا انکار کرتے ہوئے، لیکن آپ ایک بڑی سچائی پر قائم تھے۔ اس سچائی نے آپ کو سوسائٹی میں جو کچھ دیا ہے لائیں وہ ٹیبل پر رکھیں، کریڈینشل دکھائیں اب آپ اپنے۔ وہ کریڈینشل طاہرانہ نظر سے دیکھنے میں یہ ہیں، نمبر 1، آپ میں بری طرح کی عدم برداشت سر سے پاؤں تک اس وقت اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے۔ نمبر 2، آپ میں دین ہو یا دنیا، اس پہ تحقیقی نقطہ نگاہ سے کھلا ذہن رکھ کے دو طرفہ موقف سننے کے لیے جو حوصلہ اور ظرف اور استطاعت چاہیے وہ اب 0 کی حدوں کو چھو رہی ہے، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ۔ نمبر 3، آپ میں دلائل کے جواب میں گالی کا کلچر عام ہو گیا ہے، اور یہ گالی کا کلچر اب آپ کے گلی کوچوں سے ترقی کرتا کرتا آپ کے علماء کی زبانوں اور ان کے ممبر پر چڑھ کے کی گئی گفتگو، جس کو وہ دینی تقاریر کہتے ہیں، وہ اب ان کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ پوری لسٹ ہے، ہم نے یہ جو آپ کی خدمت میں یہ جو پیش کرنے ہوتے ہیں اپنا فیڈ بیک مہینے کے بعد والا، وہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ یہ جی ہمیں وہ جھنگ سے کھاتا آیا، جیسے وہ ریڈیو میں آتا تھا، یہ کھاتا ہمیں جو ہے وہ شیخوپورہ سے آیا، یہ گجرات سے آیا اور یہ لکھتے ہیں انہوں نے ہمیں پھول بھیجے ہیں۔ کچھ نہیں، ہمیں کسی نے پھول نہیں بھیجے ہوتے، ہم تو وہ کانٹے چن چن کے آنے والے نسلوں کا رستہ صاف کر رہے ہیں۔ شاید اس راہ پہ کچھ اور بھی راہی آئیں، دھوپ میں چلتا رہوں سائے بچھائے جاؤں، اور جان تو چیز ہے کیا رشتہ جاں سے آگے، کوئی آواز دیے جائے میں آئے جاؤں۔